بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 1۔ الف لام میم۔ ترجمہ: الف لام میم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ ان کا صحیح مفہوم حضور کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد صرف اولیاء امت کو معلوم ہے۔ مزید تفصیل کے لیے سورہ بقرہ کا حاشیہ نمبر 2 ملاحظہ ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 2۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے، زندہ ہے، سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ آل عمران کی پہلی 80 سے کچھ زیادہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد اپنے عقائد کے متعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہا تھا۔ اس لیے موقع کی مناسبت کے لحاظ سے اس سورہ پاک کا آغاز بیان توحید سے کیا گیا۔ لا الہ الا ہوا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں، اور حی القیوم اس کی دلیل ہے، یعنی معبود تو وہ ہو سکتا ہے جو الحی ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ تک زندہ رہنے والا ہو، جو القیوم ہو یعنی ہر چیز اپنے وجود، بقا اور اپنی نشو و نما میں اس کی محتاج ہو، اور یہ صفات اللہ ہی کی ذات میں پائی جاتی ہیں، اس لیے صرف وہی معبود ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ ان مختصر الفاظ سے ان کی تردید کر دی گئی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہ صفات نہیں پائی جاتی تو ان کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ عیسائیوں کی تردید کے ساتھ تمام مشرک قوموں کے عقیدے کا بطلان بھی ہو گیا جو کسی مخلوق کو الہ بنائے ہوئے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 3۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ ترجمہ: نازل فرمائی اس نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری ہیں، اور اتاری اس نے تورات اور انجیل۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ حق سے کیا مراد ہے؟ علامہ قرطبی نے اس کا معنی الحجۃ الغالبہ لکھا ہے، یعنی اس کتاب میں ایسی دلیلیں پیش کی گئی ہیں جن کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن حق کا جو مفہوم علامہ راغب اصفہانی نے بیان کیا ہے وہ بہت جامع اور لطیف ہے۔ لکھتے ہیں یعنی کوئی قول اور فعل اس وقت حق کہلاتا ہے جب کہ وہ اس طرح پایا جائے جیسے چاہیے، اس اندازے سے پایا جائے جتنا مناسب اور موزوں ہو، اور اس وقت پایا جائے جب کہ اس کی ضرورت ہو۔ قرآن کو بالحق کی صفت سے متصف کر کے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ قرآن دیا اور ایسی آن بان سے آیا جو اس کی شیان شان تھی، ایسے دلائل و براہین سے مزین ہو کر آیا جن کو عقل سلیم ماننے پر مجبور تھی، اور عین اس وقت آیا جب ہر طرف گھپ اندھیرا چھا چکا تھا اور انسانیت کا کارواں دشت حیرت و ضلالت میں بھٹک رہا تھا، اور اس وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آیا جب عقل انسانی اپنی طفولیت کی سرحد عبور کر کے فکر و نظر کی وادی میں قدم رکھ چکی تھی، اور انسان کے حواس کو مرعوب کرنے والے معجزات سے کہیں زیادہ عقل و خرد کو مطمئن کرنے والی آیات بینات کی ضرورت تھی۔ سبحان اللہ، کیا اعجاز ہے بالحقی کے ایک لفظ میں معانی کا سمندر بند کر کے رکھ دیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 4۔ من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ ترجمہ: اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اتارا فرقان کو، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ ان کے لیے سخت عذاب ہے،
اور اللہ تعالی غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 4 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور اتارا فرقان کو۔ لفظ فرقان کا معنی صرف الگ الگ کرنا نہیں، جو لفظ فرق کا مفہوم ہے، بلکہ حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کو فرقان کہا جاتا ہے۔ یہاں اس لفظ سے کون سی چیز مراد ہے، علماء سے متعدد اقوال منقول ہیں، لیکن امام ابن جریر طبری نے کہا ہے کہ ان کے نزدیک بہترین قول یہ ہے کہ الفصل بین الحق والباطل، یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے والی قوت کو فرقان کہا جاتا ہے۔ امام رازی کے نزدیک وہ معجزات ہیں، اور بعض متاخرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد عقل ہے، کیونکہ اس سے بھی حق و باطل میں تمیز ہو سکتی ہے۔ پہلی آیت میں توحید کی دلیل تھی، اس میں نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات ہے، اور روح سخن نجران کے نصارہ کی طرف ہے کہ جب تم تورات و انجیل کو کلام الہی مانتے ہو اور اپنے ایمان کی دلیل یہ ٹھہراتے ہو کہ جن پر یہ کتب نازل ہوئیں وہ صاحب معجزات تھے، جن کے باعث تم ان کے صداقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہو، تو قرآن کو کیوں کلام اللہ یقین نہیں کرتے؟ حالانکہ جس ذات پاک پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس نے تو وہ معجزات دکھائے ہیں جن کی مثال ہی نہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 4 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، عقل سلیم کو مطمئن کرنے کے لیے دلائل پیش کیے، اب ہٹ دھرموں کو عذاب علیم اور انتقام شدید کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 5۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالی نہیں پوشیدہ رہتی اس پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے بطلان کی ایک اور دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس کا علم اتنا وسیع اور محیط ہے کہ کوئی چیز کسی وقت اس سے مخفی نہیں، اور اس کا یہ علم ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا علم نہ یوں محیط اور نہ ان کا علم ذاتی، بلکہ جتنا ہے وہ اللہ جل مجدہ کا عطا فرمایا ہوا ہے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 6۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ترجمہ: وہی ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے، کوئی معبود نہیں بغیر اس کے، وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے نازل فرمائی آپ پر کتاب، اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے سو وہ پیروی کرتے ہیں صرف ان آیتوں کی جو متشابہ ہیں قرآن سے، ان کا مقصد فتنہ انگیزی اور غلط معنی کی تلاش ہے، اور نہیں جانتا اس کے صحیح معنی کو بغیر اللہ تعالیٰ کے، اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم ایمان لائے ساتھ اس کے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 کے پہلے حصے کی تفسیر۔
وہی ہے جس نے نازل فرمائی آپ پر کتاب، اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں۔ محکم کی تعریف امام راغب نے یہ کی ہے کہ محکم آیت وہ ہے جس کا مفہوم واضح اور بین ہو، اس کے لفظ یا معنی کے اعتبار سے اس پر کسی قسم کا شبہ نہ وارد ہو سکتا ہو، اور متشابہ یعنی جس کا معنی اور تفسیر کسی لفظی یا معنوی پیچیدگی کی وجہ سے مشکل ہو۔ ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن کی بعض آیات بالکل واضح اور ہر شک و شبہ سے بالا تر ہیں، اور یہی ساری کتاب کی اصل اور مرجع ہیں، اور بعض آیتیں ایسی ہیں جن کا مفہوم واضح نہیں ہوتا اور ان میں مختلف تعویلات کی گنجائش ہوتی ہے۔ جن کے دل حق سے منحرف ہوتے ہیں وہ دوسرے سادہ لوح مسلمانوں کے سامنے آیات متشابہات کی ایسی تعویلیں کرتے ہیں جو محکم آیات کے منافی ہوتی ہیں، اور اس طرح ان کے دلوں میں قرآن اور اسلام کے متعلق طرح طرح کے شکوک اور وسوسے پیدا کر کے انہیں اپنے دین سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ متشابہات کی تعویل کرتے وقت محکم آیات کی پیروی کی جاتی اور ان کی روشنی میں ان کا مفہوم بتایا جاتا، لیکن کیونکہ نیت فاسد ہوتی ہے اس لیے وہ راہ راست کو چھوڑ کر پیچ در پیچ راہ اختیار کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نہیں جانتا اس کے صحیح معنی کو بغیر اللہ تعالیٰ کے۔ بعض علماء نے والراسخون کا عطف اللہ پر کیا ہے۔ اس قول کے مطابق معنی یہ ہوگا کہ متشابہات کی حقیقی غرض اللہ تعالیٰ اور علماء راسخین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن دوسرے علماء نے الا اللہ پر وقف کیا ہے اور والراسخون کو مستقل جملہ قرار دیا ہے۔ ان کے قول کے مطابق معنی یہ ہوگا کہ متشابہات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور علماء راسخین نہ جاننے کے باوجود ان آیات کی حقانیت اور منزل من اللہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ شبہ وارد ہوتا ہے کہ کیا قرآن کریم میں ایسی آیات بھی ہیں جن کا مفہوم کسی کو معلوم نہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ان کے نازل کرنے کا کیا فائدہ جب ان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا اور ان سے ہدایت نہیں حاصل کی جا سکتی؟ مفسرین نے اس شبے کا یہ جواب دیا ہے کہ جو علماء الا اللہ پر وقف کرتے ہیں وہ متشابہات کا عام معنی مراد نہیں لیتے، بلکہ ان کے نزدیک متشابہات سے مراد وہ امور ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہوا ہے، جیسے قیامت کا وقت، صورتوں سے پہلے حروف مقطعات وغیرہ۔ اب یہاں یہ چیز کھٹکتی ہے کہ کیا ان امور کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتایا؟ تو اس کا نہایت واضح جواب علامہ سید محمود علوسی بغدادی نے دیا ہے۔ فرماتے ہیں یعنی جن علماء کے نزدیک متشابہات سے مراد وہ امور ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مختص فرمایا ہے، وہ علماء بھی اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان امور کا علم بذریعہ وحی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا یا اولیاء کاملین کے قلوب میں القاء فرمایا ہے، کیونکہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفیع اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کاملین کے مرتبے کو پہچانتا ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ نفی علم محیط کی ہے، اور اس علم کی جو انسان اپنی عقل و فکر سے حاصل کرتا ہے، نہ اس علم کی جو اللہ نے اپنے نبی کو بذریعہ وحی یا کسی ولی کو بذریعہ الہام عطا فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، نہ ٹیڑے کر ہمارے دل بعد اس کے کہ تو نے ہدایت دی ہمیں، اور عطا فرما ہمیں اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی سب کچھ بہت زیادہ دینے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 9۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، بے شک تو جمع کرنے والا ہے سب لوگوں کو اس دن کے لیے، نہیں کوئی شبہ جس کے آنے میں، بے شک اللہ تعالی نہیں پھرتا اپنے وعدے سے۔ یہاں پر تیسرے پارے کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔